ایک آدمی کو اپنے بچے کی ختنے کرنی تھی تو وہ دکان تلاش کر رہا تھا. ایک جگہ گھڑیاں لٹکی ہوئی نظر آئیں. یہ دکان پہ گیا, کہتا ہے بھائی یار یہاں کوئی ختنے کی دکان تو نہیں ہے؟ اس نے کہا یہی ہے. تو اس نے کہا لٹکائی بھی تو گھڑیاں ہیں تم نے. تو اس نے کہا پھر کیا لٹکاؤں, آپ بتاؤ, آپ بتا دو کیا لٹکاؤں, ختنے کی دکان میں کیا لٹکاؤں جس سے پتا چلے کہ یہ کس کی شاپ ہے. تو وہ کہتا ہے میں لاجواب ہو گیا. میں نے کہا بھائی میرے پاس کوئی جواب نہیں. یہ بیان سے ہٹ کے ویسے ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 2 دن پہلے مفتی طارق مسعود صاحب جہلم اکیڈمی سے 3 سے 4 کلومیٹر کی دوری پر سرائے عالمگیر کے ایک مدرسے میں تشریف لائے تھے. ابھی جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو دیکھی, یہ اسی پروگرام کی ایک چھوٹی سی کلپ ہے جس میں انہوں نے پروگرام کے دوران ایک ایسا بیہودہ جوک سنایا کہ کوئی شخص کسی عالم تو دور کسی کامیڈین سے بھی ایسا جوک ایکسپیکٹ نہیں کرے گا. یہ پہلی بار نہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اس طرح کا ولگر جوک سنایا ہو, بلکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ انہوں نے ممبر رسول سے اس طرح کے بیہودہ جوکس اور جھوٹے واقعات بیان کیے ہیں. جو صرف بیہودہ جوکس ہی نہیں بلکہ کچھ ایسے جوکس بھی ہیں جو شریعت اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. یقین مانیے کہ اس طرح کا کوئی جوک کوئی غیر مسلم سناتا تو ہمارے عاشق رسول اس کے خلاف حرکت میں آ گئے ہوتے. لیکن فرق صرف اتنا سا ہے کہ یہ مفتی صاحب دیوبند مدرسے سے فارغ ہیں, اس لیے یہ مفتی صاحب جو بھی بیان کریں گے لوگ دین سمجھ کر اسے قبول کر لیں گے. جبکہ واضح طور پر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسا پائے. نبی علیہ السلام نے تو مزاح کے طور پر بھی جھوٹے واقعات بیان کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے, لیکن آئے دن مفتی طارق مسعود صاحب اپنے بنائے ہوئے من گڑت واقعات سے لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور ان کے بہت سے ایسے جوکس میں توہین آمیز کلمات بھی ہوتے ہیں. بظاہر تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی آڈینس مفتی طارق مسعود صاحب کے اس طرح کے بیہودہ جوکس کو انجوائے کرتی ہے, لیکن آپ سب کو میں یہاں پر بتا دوں کہ اہل علم اور نان مسلم میں انٹلیکچوئل طبقہ مفتی صاحب کے اس طرح کے جوک سے غلط متاثر ہوتا ہے اور ان لوگوں کو اسلام کی غلط تصویر پہنچتی ہے. مفتی صاحب کی اس طرح کے ولگر اور بیہودہ جوکس کو ہم اپنے والدین کے ساتھ تو دور اپنے فرینڈ سرکل میں بھی شیئر نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ کیمرے کے دوسرے اینگل سے دیکھیں گے تو مفتی صاحب اس طرح کے بیہودہ جوکس ان مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یا تو مفتی صاحب اس طرح کے بیہودہ جوکس کو سنانے کے لیے یہ اعلان کر دیں کہ وہ کوئی دینی پرسنالٹی نہیں ہے, یا پھر شریعت اسلام کی حدود کو کراس نہ کریں. آپ سب کو معلوم ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک بہت بڑی آڈینس ہے اور بہت سے لوگ انہیں دینی پرسنالٹی کی طرح دیکھتے ہیں. اگر وہ اس طرح کے بیہودہ جوکس کو ممبر رسول سے سنائیں گے تو لوگوں کو اسلام کی یہی تصویر پہنچے گی. ہماری ان باتوں سے آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم مزاح کرنے کے قائل نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارے محبوب نبی علیہ السلام نے بھی مزاح فرمایا ہے, لیکن نبی علیہ السلام مزاح میں بھی جھوٹے اور بیہودہ واقعات بیان نہیں فرمایا کرتے تھے. اگر آپ بھی نبی علیہ السلام کی زندگی سے کچھ مزاحیہ واقعات سننے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ ہمارے استاذ کی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. باقی آپ لوگوں کی اس پر کیا رائے ہے؟ کیا مفتی طارق مسعود صاحب کا اس طرح کے بیہودہ جوکس کو ممبر رسول سے بیان کرنا صحیح ہے یا پھر غلط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی اوپینین ضرور شیئر کیجیے گا. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. یہ تھی آج کی بڑی اپڈیٹ. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.